ڈال دیں گا. ایسا کہاں ہے قرآن؟ ایسا کچھ لوگ, یہ تو کافی پرانی دلیل ہے, کچھ لوگوں نے دجال کا ذکر قرآن میں کہا ہے, تو اتنا امپورٹنٹ تو قرآن میں کیوں نہیں؟ ایسی اگر سوالات کرتے جاؤ تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں جو قرآن میں نہیں ہے, سمجھ رہے بات, قرآن میں نہیں کیوں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا, انہوں نے لکھا تھا دجال کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اب اس آزمائش سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا ایمان لانا چاہے ویسے لائے, تبھی پتہ چلے گا, کیونکہ نبی نے اپنے زبان سے لکھا کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ بات ہی ویسی ہے جیسا قرآن ہے, قرآن نے کہہ دیا ایسا ہے اور نبی نے کہہ دیا ایسا, تو ہمارے نزدیک دونوں باتیں ایک جیسی, ہم یہ نہیں بول سکتے یہ بات زیادہ پکی ہے کہ ایسا ہوگا قرآن کی, حدیث کی بات تھوڑی کم پکی ہے کہ نہیں, یہ بھی اتنی پکی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں وہی کی قسمیں ادا کی, ایک وہی جس کو پڑھا جاتا ہے تلاوت ہوتی ہے, ایک وہی جس کو پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ بھی وہی ہے اور وہ سنت ہے. تو لہٰذا اگر وہ بولے دجال کو پتہ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کریں ریسرچ, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پرٹیکولر جماعت سے ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا یہ کہ دجال آئیں گا ہی نہیں, یہ من گھڑت روایت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے ہی نہیں, یہ من گھڑت روایت ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کئی چیزیں ایسی بہرحال انکار کرتے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر. تو میں یہ کہوں گا عقل بنیاد نہیں دین کو سمجھنے, اگر ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ کو اس قول کو آپ سنیے, آپ نے فرمایا کہ اگر عقل پر دین کی بنیادیں ہوتی تو عقل تو یہ کہتی مسح میں پیدا ہوں کہ تلووں کا مسح کیا جائے, جبکہ ہمیں بتایا گیا اوپر مسح کرنا. عقل کیا بولتی پیر نیچے رکھتا, گندے ہوتے نا تو مسح جب کرتے جب آپ پانی سے نہیں دھوتے پیر مسح نیچے کرنا چاہیے, لیکن حدیث میں کیا ہے اوپر کرنا چاہیے. تو عقل سے نہیں, سمجھ رہا بات, عقل میں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں, ہر چیز کا آنا ضروری نہیں ہے, اور عقل کے بیسس پہ حدیثوں کا انکار کریں تو ایکچولی لوگوں کو حدیث کس طرح سے وہی ہے, یہ کس قسم کی وہی وہ نہیں پتا. اور یہ بیماری بہت زبردست انداز سے قرآن فہمی کے نام پہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی بات یاد رکھی. ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اس اسٹیٹ کے اندر ہے, بہرحال ایک علاقے میں, وہ صرف لوگوں کو یہ پھیلاتا ہے کہ جہاں بھی لیکچر ہوں گے تو آپ کو لیکچر لیں گے, پھر بولیں گے یہ ایسا ہے, قرآن ایسا ہے, یہ ایسا ہے, پھر بولیں گے حدیث ایسی ہے, پھر بولیں گے قرآن بڑا ہے حدیث بڑی, تو آپ کیا بولیں گے قرآن, تو پھر بولیں گے بڑے چیز کو چھوٹی چیز سے کیسے سمجھ سکتے ہیں حدیث سے, اور یہاں دماغ خراب کرنا چاہیے. آپ سمجھیں قرآن بڑا ہے حدیث بڑی بول کے کیا کرتے ہیں, یہ چھوٹی چیز سے دماغ خراب کرتے ہیں. اگر یہ سوال میں کروں ماں کا مقام بڑا ہے باپ کا مقام بڑا ہے, آپ کیا بولیں گے ماں کا, پھر باپ کی کیوں سنتے, صرف ماں کی سنتے. ہاں عام طور سے بچے کس کی سنتے گھروں, باپ کی سنتے ہیں. باپ جہاں ایڈمیشن دینا چاہے, باپ جہاں بھیجنا چاہے, باپ جہاں کھلانا چاہے, باپ جہاں گھمانا چاہے, وہاں کی سننا چاہیے نا. تو عجیب و غریب بہرحال لوگوں کے فلسفے رہتے ہیں اور وہ لا کے ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں بہرحال, تو لہٰذا یہ وہی ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے کوئی ایجوکیشن نہ لیں. میں ان کلاسز کو ہماری اسلامی کام کریں, اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں, اور ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے